بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل علوم آل محمد کی جانب سے ناظرین آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری نشست کا شعبہ علمی نقطہ نظر موضوع زلزلہ ہے۔ آج ہم علوم آل محمد کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ زلزلہ کیا ہے اور اللہ زمین پر زلزلہ کیسے برپا کرتا ہے۔ تو چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ سب سے پہلے میں ریفرنس دیتا ہوں، کتاب کا نام علل الشرائع۔ اس میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک سائل کے سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ زلزلہ زمین پہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو سائل نے پھر سوال کیا، مولا ذرا یہ تو بتائے کہ اللہ زمین پہ زلزلہ کیسے برپا کرتا ہے؟ تو سرکار نے جواب دے کے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے زمین کی تمام رگوں اور ریشوں پہ ایک ملک فرشتے کو متعین کیے ہوئے ہے، اور اللہ جب بھی زمین کے کسی خطہ میں زلزلہ برپا کرنا چاہتا ہے تو اس فرشتے کو وحی کر دیتا ہے۔ چنانچہ وہ فرشتہ زمین کے اس خطے کی رگ اور ریشے کو ہلکی سی حرکت دیتا ہے، جس کے نتیجے میں زمین کا وہ خطہ اپنے ساکنین سمیت حرکت میں آ جاتا ہے اور وہاں پہ زلزلہ برپا ہو جاتا ہے۔ میں پھر ریفرنس دیتا ہوں، کتاب کا نام حیات القلوب، اس میں بھی یہ موجود ہے۔ کتاب علل الشرائع، اس میں بھی یہ موجود ہے کہ جب حضرت ذوالقرنین نے سفر ظلمت اختیار کیا اور جب منزل پہ پہنچے اور جیسے ہی ظلمت میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جس کی چوٹی کے اوپر ایک نوجوان سفید لباس پہنے کھڑا ہے۔ تو حضرت ذوالقرنین کو جیسے ہی اس نوجوان نے دیکھا تو پوچھنے لگا کہ اے بندہ خدا، تو کون ہے اور تو کہاں سے آیا ہے اور یہاں کیسے پہنچا ہے؟ تو حضرت ذوالقرنین نے جواب دے کے ارشاد فرمایا کہ میں ذوالقرنین ہوں اور میں اللہ کی طاقت اور اللہ کی اجازت سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ اب تو بتا تو کون ہے اور پہاڑ کی چوٹی پہ کیا کھڑا ہو کے کر رہا ہے؟ تو اس نوجوان نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا مقرر کردہ فرشتہ ہوں، اور جس پہاڑ کی چوٹی پہ میں کھڑا ہوں یہ زمین کے تمام پہاڑوں سے بلند اور تمام پہاڑوں سے بڑا ہے، اور زمین کے تمام پہاڑوں کی رگیں اور ریشیں اس پہاڑ کے نیچے ہیں، اور اللہ نے مجھے اس کام کے لیے معین کیا ہے۔ اللہ زمین کے جس خطے پہ بھی زلزلہ برپا کرنا چاہتا ہے مجھے وحی کرتا ہے، اور میں زمین کے اس خطے کی رگ اور ریشے کو ہلکی سی حرکت دیتا ہوں تو زمین کے اس خطے پہ زلزلہ برپا ہو جاتا ہے۔ پھر اسی کتاب میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ دور حضرت ابو بکر میں ایک ایسا زلزلہ آیا جس کی وجہ سے گھر ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے کے قریب تھے، لہٰذا تمام لوگ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے گھر کی طرف بھاگے۔ جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ دونوں شخصیات پہلے سے ہی حضرت علی کے گھر پہ تشریف فرما ہیں، لہٰذا وہ سارا مجمع وہاں سے حضرت علی علیہ السلام کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ تو حضرت امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکل رہے تھے اور اپنے آپ کو سرکار امیر کائنات نے مدینہ شہر سے باہر کی طرف روانہ کیا، تو یہ سارا مجمع آپ کے پیچھے روانہ ہوا۔ سرکار امیر کائنات جیسے ہی مدینہ شہر سے باہر پہنچے تو سرکار امیر کائنات نے اپنی نگاہ اقدس کو اٹھایا اور شہر کے گھروں پہ ڈالا تو کیا دیکھا کہ مدینہ شہر کے گھر ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے کے قریب تھے۔ پھر سرکار امیر کائنات نے دوسری نگاہ سامنے کھڑے ہوئے لوگوں پہ ڈالی اور ان کے چہروں کے تاثرات کو پڑھا، اور پھر سرکار امیر کائنات نے سوال کر کے پوچھا، اے مدینے کے لوگوں، تمہارے چہرے پہ یہ پریشانی اور گھبراہٹ کیسی ہے؟ تو سب نے یکجا ہو کے کہا کہ یا علی، اتنا شدت والا زلزلہ ہے، ہم پریشان اور گھبرائیں نہیں تو کیا کریں؟ چنانچہ سرکار امیر کائنات نے زمین پہ ہاتھ رکھا اور کہا، اے زمین، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ زلزلہ بھی رک گیا اور زمین بھی ٹھہر گئی۔
تو سرکار امیر کائنات نے جیسی نگاہ اٹھائی اور ان کے چہرے دیکھے تو ان کے چہرے پہلے سے زیادہ پریشان اور پہلے سے زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ تو سرکار امیر کائنات نے ان سے سوال کر کے پوچھا کہ اب زلزلہ تو رک گیا، زمین تو ٹھہر گئی، لیکن آپ کی گھبراہٹ اور آپ کی پریشانی پہلے سے زیادہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو تمام لوگوں نے یکجا ہو کے کہا، یا علی، ہم اس لیے پریشان اور گھبرائے ہوئے ہیں کہ اتنی شدت والا زلزلہ آخر آپ نے کیسے روک لیا ہے؟ تو سرکار امیر کائنات نے اپنے چہرے پہ مسکراہٹ کو لایا اور فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا۔ جب زمین تھر تھرا رہی ہوگی اور اپنا بوجھ باہر نکال رہی ہوگی، تب ایک انسان آگے بڑھے گا اور زمین سے کہے گا، اے زمین تجھے کیا ہو گیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں حیران اور پریشان اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کا انسان میں ہی علی ابن ابی طالب ہوں۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، التماس دعا، اللہ حافظ۔